السلام علیکم۔ دریا چناب کے کنارے بسا شہر ملتان، جسے اولیاء کرام اور صوفیہ کی بستی بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کے صوبہ پنجاب کا اہم ترین شہر جو آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا 5واں بڑا شہر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی منظرنامہ آمرا کے ساتھ۔ لائک، شیئر، سبسکرائب اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا۔ تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ ملتان کی قدامت کی سب سے بڑی نشانی قلعہ کہنہ ملتان ہی ہے۔ اس مقام پر ہزاروں سال قبل ایک قوم مالی یا ملوئی آ کر آباد ہوئی۔ آباد ہونے کو سنسکرت میں استھان کہا جاتا ہے، اسی لیے اس جگہ کا نام مالی استھان پڑ گیا، جو کہ رفتہ رفتہ مولی استھان، مالیتان، مولتان اور اب ملتان کہلاتا ہے۔ یہ قوم بہت بہادر اور شجاع تھی۔ 327 قبل مسیح میں جہلم اور گجرات کی فتح کے بعد سکندر اعظم کی فوج زرخیز زمینوں کی لالچ کے باعث ملتان پر حملہ آور ہوئی تو ملوئی قوم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں سکندر اعظم کمر پر تیر لگنے کی وجہ سے شدید زخمی ہوا۔ ملتان پر فتح پانے کے بعد سکندر اعظم کی فوج نے اپنے بادشاہ کے زخمی ہونے کا انتقام مقامی آبادی کے بڑے پیمانے پر قتل عام سے لیا۔ پھر 712 میں محمد بن قاسم نے ملتان فتح کرنے کے بعد یہاں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 997 عیسوی میں محمود غزنوی نے ہندوستان کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ ملتان کو بھی فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کیا۔ 1175 عیسوی میں سلطان شہاب الدین محمد غوری نے خسرو ملک کو شکست دے کر ملتان پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد بھی بے شمار خاندانوں نے ملتان کو اپنا پایہ تخت بنائے رکھا، جن میں خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان تغلق، خاندان سادات، خاندان لودھی اور پھر مغلیہ سلطنت تک یہ مسلم سلطنت کا حصہ رہا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے ملتان پر مکمل قبضہ کر لیا اور 1947 میں آزادی کے بعد پاکستان کا حصہ بنا۔ ملتان کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ اس کی تاریخ ہزاروں سالوں پر محیط ہے۔ مورخین کے مطابق ملتان کے مقام پر اولین انسانی بستی کم از کم 5000 سال پہلے یعنی تقریباً 3000 قبل مسیح میں بسائی گئی۔ دوسرے لفظوں میں میسوپوٹیمیا، مصر اور موہنجو داڑو کی قدیم تہذیبیں ابھی پھل پھول ہی رہی تھیں۔ 2000 سال قبل مسیح میں جب آریہ قوم برصغیر میں داخل ہوئی تو انہوں نے ملتان کو ایک قدیم بستی کی شکل میں موجود پایا۔ بہت سے قدیم شہر بنے اور پھر صفحہ ہستی سے مٹ گئے، پر ملتان آج بھی پورے تقدس کے ساتھ موجود ہے۔ اس شہر کو اولیاء کرام اور صوفیہ کرام کی سرزمین یوں ہی نہیں کہا جاتا۔ یہ شہر جہاں پاکستان میں عقیدت مندوں کے لیے اعلیٰ مقام رکھتا ہے، وہیں تاریخ سے شغف رکھنے والے سیاحوں کے لیے بھی اہم مقام گردانا جاتا ہے۔ حضرت غوث العالمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مخدوم وجیہ الدین محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ۔ غرض ایک لمبی لسٹ ہے صوفیہ کرام کی، جن کے ذریعے نہ صرف ہندوستان بلکہ تمام دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچا اور لاکھوں انسان حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ قدیم زمانے میں اس کے 8 سے بھی زائد دروازے تھے، جن میں سے بیشتر معدوم ہو چکے ہیں، جن کے نام کچھ یوں ہیں: حرم گیٹ، پاک گیٹ، بوہر دروازہ، دہلی دروازہ، دولت دروازہ، لوہاری دروازہ، ریڑی دروازہ، دیہا دروازہ، خضری دروازہ اور سکھی دروازہ۔ ان میں سے دیہا دروازے کے مقام پر ایک نیا دروازہ بنایا گیا ہے جسے باب القاسم کہا جاتا ہے۔ ملتان شہر کے تاریخی دروازوں میں سے اس وقت صرف 3 دروازے موجود ہیں، باقی دروازوں کا وجود ختم ہو چکا، مگر شہریوں کے دلوں میں ان کے نام آج بھی زندہ ہیں۔ جیسے پاک گیٹ کے مقام پر کوئی دروازہ نہ ہونے کے باوجود شہری آج بھی اس جگہ کو پاک گیٹ ہی کہتے ہیں، جبکہ باقی بچ جانے والے گیٹ یہ ہیں: حرم گیٹ، بوہڑ گیٹ اور دہلی گیٹ۔ ملتان شہر میں زیادہ بولے جانے والی زبان سرائکی ہے، جبکہ پنجابی اور اردو بھی بالترتیب بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ یہاں کی مشہور فصلیں کپاس، چنا، چاول، گندم، باجرہ اور گنا ہیں، جبکہ سب سے زیادہ آم مشہور ہیں، جس کی وجہ سے اسے آموں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں بے شمار اقسام کے آموں کی کاشت ہوتی ہے، جن میں سے چند یہ ہیں: انور راٹھول، چونسا، دسہری، کالا چونسا، فجری، مالدہ، لنگڑا اور سندھڑی۔
ملتان میں ایک عدد بین الاقوامی ہوائی اڈہ یعنی ایئرپورٹ بھی موجود ہے۔ یہ شہر بادشاہوں کی جائے پیدائش بھی ہے، جیسے سلطان محمد تغلق، سید خضر خان، احمد شاہ ابدالی اور سلطان بہلول لودھی وغیرہ۔ اسی طرح یہاں بہت سے صوفیہ کرام اور اولیاء کرام کے مزارات بھی واقع ہیں، جیسے حضرت شاہ یوسف گردیزی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ شمس سبزواری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ محمد جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ یہاں کی مشہور مصنوعات ریشم، کرنڈی، چوبکاری، ملتانی کھدر، سوہن حلوہ، آم، کندن جیولری، قالین بافی، اونٹ کی ہڈی اور کھال پر کام، کاشی کاری، نقاشی، بیڈ شیٹس وغیرہ۔ اس کے علاوہ یہاں کی چند مشہور شخصیات یہ ہیں: شاہ محمود قریشی، یوسف رضا گیلانی، جاوید ہاشمی اور انضمام الحق وغیرہ۔ تو کہیے کیسی لگی ویڈیو؟ نیچے دیے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید کسی تاریخی مقام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ بھی بتائیے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔